السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو میں لے کر آئی ہوں نیو ایپیسوڈ 39 پارٹ 1 اور ناول کا نام ہے بے دردی پیا اور اس کو لکھا ہے پیاری سی نور بخت نے. کافی محنت سے لکھا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ رسپانس نہیں دیتے ہیں اچھا. تو خیر زیادہ باتیں نہیں کروں گی میں. ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ میرے چینل پر آئے ہیں تو ایسے مت جائیں، سبسکرائب کر کے جائیں، لائک کر کے جائیں اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں. تو ہم بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف اور آج میں وائس اوور کرنے لگی ہوں فرسٹ ٹائم. اب آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا کہ مجھے وائس اوور اپنی کرنی چاہیے یا جیسے پہلے خاموش ایپیسوڈ ہوتی تھی ویسے ہی ہونی چاہیے. تو پلیز مجھے لازمی بتائیے گا. تو فی الحال ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں. رات کا کالا اندھیرا ہر جگہ چھایا ہوا تھا. دور آسمان پر پورے چاند کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، جس نے رات کے کالے اندھیرے میں ایک ٹھنڈی اور پرسکون روشنی پھیلا رکھی تھی. چاند کی پر نور ٹھنڈی روشنی اس چھوٹے سے صحن میں جا بجا پھیلی ہوئی تھی. چارپائی پر بالکل چت وہ وجود لیٹا آسمان پر چاند کو دیکھ رہا تھا. خاموش فضا میں اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو اس وجود نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں ٹھہرا آنسو آنکھ سے نکل کر کنپٹی تک پھیل گیا. کرن جانتی تھی کہ دروازے کے اس پار دستک دینے والا کون ہے، اسی لیے خاموشی سے اٹھی، اپنے دوپٹے کو سر پر پھیلاتے دروازے تک گئی. ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو رگڑے اور بنا آہٹ کیے آرام سے دروازہ کھول دیا. دروازہ کھولتے ہی جہاں کرن کی نظر دلاور پر پڑی تھی، وہیں دلاور نے بھی ہلکی حیرت سے کرن کو دیکھا تھا. دلاور خان گہرا سانس بھرتا خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہوا، جبکہ کرن نے بھی سائڈ پر ہوتے دلاور خان کو گھر کے اندر آنے کی جگہ دی اور واپس دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی. تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ سوئی کیوں نہیں؟ اتنی رات ہو گئی ہے، بھاری آواز سے دلاور خان نے پوچھا. جب سے ہوش سنبھالا ہے معلوم ہوا کہ مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہے. جب سے لے کر آج تک میں تو اکثر تمہارا انتظار کرتی ہوں، اور آج پہلی بار تم نے یہ پوچھا ہے. آنکھوں میں خالی پن لیے کرن نے دلاور کو دیکھا اور ہلکی آواز سے بولی، آج میں زیادہ لیٹ آیا ہوں، بہت رات ہو گئی ہے تو اسی لیے پوچھ رہا ہوں. اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتے دلاور خان نے کہا، جبکہ کرن کو لگا کہ دلاور خان اس سے نظریں چرا رہا ہے. ابھی تو صرف رات کا 1:10 کا ٹائم ہوا ہے، جبکہ تم تو رات کے 3 یا 4 بجے بھی گھر آئے ہو اور میں تمہارا ایسے ہی انتظار کرتی تھی. کرن سینے پر ہاتھ باندھے بولی تو دلاور خان نے گہرا سانس بھرا، اپنے ماتھے کو 3 انگلیوں سے مسلا. خیر ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا گرم کر دیتی ہوں. آج تمہاری پسند کا بیف پلاؤ بنایا ہے میں نے. دلاور کے انگ انگ سے بے بسی چھلک رہی تھی، اسی لیے کرن نے مزید بات کو طول دینے کی بجائے دلاور خان سے کہا اور کچن کی طرف رخ کیا، جبکہ دلاور خان کرن کی پشت کو دیکھتا رہ گیا. بلیک گھیردار پٹیالہ شلوار پر گول دامن کی اورنج کلر کی قمیض پہنے اور شیفون کا بلیک دوپٹہ کندھے اور سر پر ڈالے کرن دلاور خان کو کافی مرجھائی ہوئی سی لگی تھی. آج سے پہلے جب بھی دلاور خان رات کو گھر آتا تھا تو کرن دلاور سے جھگڑا کرنے لگ جاتی تھی، مگر آج کرن نے خود ہی بات ختم کر دی. میں کھانا نہیں کھاؤں گا کرن، پریشان مت ہو، جاؤ جا کر آرام کرو، بہت رات ہو گئی ہے. کچن کی طرف قدم بڑھاتے دلاور خان نے کہا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جبکہ کرن جو کھانا گرم کرنے کے لیے چولہا جلانے لگی تھی گردن موڑ کر کمرے کی طرف جاتے دلاور کی پشت کو بھیگی نظروں سے دیکھنے لگی. دلاور خان نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر بڑے حق سے پریشے خود پر کمبل اوڑھے گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی. تکیے پر اس کے لمبے سلکی بال پھیلے ہوئے تھے، جبکہ دوپٹہ لاپرواہی سے تکیے کے پاس پڑا ہوا تھا. دلاور خان نے ایک گہرا سانس بھرا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتا اپنی کلائی سے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی. ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے وہ سلگتی نظروں سے پریشے کو دیکھ رہا تھا جو کافی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی. دلاور خان نے اپنی سیاہ قمیض کے سامنے کے 2 بٹن کھولے اور اپنی کف کے بٹن کھول کر بازو کو کوہنیوں تک موڑنے لگا. ڈریسنگ ٹیبل سے رخ موڑ کر بیڈ کی طرف بڑھا اور بیڈ کے بالکل پاس کھڑے ہو کر سوتی ہوئی پریشے کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا. دلاور خان نے پریشے کو پہلی بار بہت غور سے دیکھا تھا. پریشے کے ہونٹ تھوڑے سے کھلے ہوئے تھے، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ پریشے کافی گہری نیند میں سوئی ہوئی ہے.
اس کی کانچ جیسی خوبصورت گہری آنکھیں اس وقت بند تھیں، جبکہ پلکیں کافی گھنی اور مڑی ہوئی تھیں۔ گورا چٹا رنگ، گلابی گال دلاور خان کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ پریشے کا ایک ہاتھ کمبل کے اندر سے اس کے پیٹ پر تھا، جبکہ دوسرا تکیے کے بالکل برابر میں تھا۔ دلاور خان نے تکیے کے پاس رکھا پریشے کا ہاتھ بڑے غور سے دیکھا تھا۔ پریشے کے ہاتھ کافی گلابی اور خوبصورت معلوم ہو رہے تھے۔ لمبی مخروطی انگلیاں اور لمبے ناخن جو پریشے کے ہاتھ کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ پریشے کے لمبے ناخن بھی گلابی گلابی سے تھے۔ دلاور کا دل کیا کہ وہ پریشے کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی نرماہٹ کو محسوس کرے۔ دلاور نے پریشے جیسی معصوم اور خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی تھی۔ پریشے کے چہرے کے نقوش شاہمیر چودھری سے کافی ملتے جلتے تھے۔ شاہمیر چودھری کی آنکھیں بھی کافی خوبصورت، بڑی اور گھنی پلکوں والی تھیں۔ پریشے کی آنکھیں اور فور ہیڈ بالکل شاہمیر چودھری کی آنکھوں اور فور ہیڈ جیسا تھا۔ بے خودی میں دلاور پریشے کو دیکھتا رہا اور نہایت نرمی سے بیڈ پر بچی ہوئی جگہ پر بیٹھ کر پریشے کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھے۔ دلاور کی دھڑکنیں نہ جانے کیوں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ دلاور ہلکا سا پریشے پر جھک کر بہت ہی گہری نظروں سے پریشے کو دیکھنے لگا۔ دلاور خان کو یہ بات ماننی ہی پڑی تھی کہ پریشے نہایت خوبصورت اور معصوم کم سن لڑکی ہے۔ دلاور خان کی نظریں بھٹک بھٹک کر پریشے کے تھوڑے سے کھلے ہوئے ہونٹوں کی طرف جا رہی تھیں، جو گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے ہونٹ کھلے ہوئے تھے، جس سے پریشے کی نرم گرم بالکل چھوٹی چھوٹی سی سانسیں باہر کی طرف خارج ہو رہی تھی۔ اتنے نزدیک سے اتنی خوبصورتی دیکھ کر دلاور خان کو پریشے پر حق ملکیت کا احساس ہوا۔ آخر وہ لڑکی کوئی غیر تھوڑی تھی جو اس وقت بڑے حق سے اس کے بستر پر گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ پورے گاؤں کے سامنے دلاور خان نے پریشے ساجد چودھری کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ دلاور خان نے بڑے حق سے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت سے پریشے کے گلابی گال کو سہلایا۔ دلاور خان نے نرمی سے اپنے انگوٹھے کو پریشے کے لبوں پر رکھا تو دلاور خان کو لگا جیسے اس کے انگوٹھے نے پریشے کے لبوں کو نہیں بلکہ روئی کو چھو لیا ہو۔ اتنے نرم ہونٹ دلاور خان کے گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے، جبکہ پریشے بھی نیند میں شاید ڈسٹرب ہوئی تھی۔ کسمساتے ہوئے پریشے نے کروٹ بدلی اور پھر گہری نیند میں اتر گئی، جبکہ کروٹ بدلنے کی وجہ سے پریشے کی گلابی کرتی کا گلا مزید گہرا ہوا اور ایک دم سے ہی منظر بدل گیا۔ دلاور خان پریشے کے گہرے گلے کو دیکھ کر گڑبڑایا اور تیزی سے پریشے کے پاس سے اٹھ کر اپنا رخ ہی موڑ گیا۔ گہرے سانس بھرتے دلاور خان نے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر چھت کی طرف گم ہوا، جبکہ کچن کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم اچانک سامنے دلاور خان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور دلاور خان کو کمرے سے نکلتے سیڑھیوں کی طرف چڑھتے دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی۔ کرن کو کافی عجیب لگا تھا۔ ابھی 5 منٹ پہلے ہی تو دلاور اپنے کمرے میں گیا تھا اور اس کے کمرے میں سے تو کوئی آواز بھی نہیں آئی تھی۔ گھر کوئی اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ اگر کمرے میں 2 وجود بات کرتے اور ان کی آواز باہر تک نہ آتی۔ خوبصورت صبح کا آغاز ہوا، مگر ایک گھر میں جیسے ماتم کا سما تھا۔ چھوٹا سا کچا مکان جس سے کچھ عورتیں رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگ اس گھر کے سامنے اکٹھے ہوئے افسوس سے روتی ہوئی ان عورتوں کو دیکھ رہے تھے۔ ساجد چودھری نے اپنا کام کر دیا تھا، ان 4 زخمی لوگوں میں سے ایک کا کام تمام کروا دیا تھا۔ نہ جانے رات کے کس پہر ساجد چودھری کے بندوں نے نہایت بے دردی سے اس زخمی شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اب اس دنیا سے چلا گیا، مگر پیچھے اپنی بوڑھی ماں، جوان بیوی کو بیوہ اور 2 بچوں کو یتیم کر گیا تھا۔ اس وقت صحن میں اس بوڑھی ماں اور اس شخص کی بیوی بری طرح سے رو رہے تھے۔ اس شخص کے 2 چھوٹے بچے سائڈ پر کھڑے سہمی ہوئی نظروں سے اپنے زخمی باپ کو اور روتی ہوئی ماں اور دادی کو دیکھ رہے تھے۔ آس پاس گاؤں کی عورتیں بھی بیٹھی، کچھ رو رہی تھی تو کچھ افسوس کر رہی تھی۔ آج یہ پنچایت اس لیے یہاں رکھی گئی ہے۔ اخلاق شاہ کے گاؤں کے 10 افراد زخمی ہوئے جن کو میں نے 5-5 لاکھ روپیہ دے کر، مگر میرے 4 زخمی لوگوں کو کسی نے نہیں دیکھا، اور آج انہی 4 لوگوں میں سے ایک آدمی زخموں کی تاب نہ لاتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔
ارے میں کہتا ہوں، کیا اخلاق شاہ کا اور اس کے پوتے کا یہ انصاف ہے؟ ساجد چودھری چیخ چیخ کر بول رہا تھا، جبکہ گاؤں کے لوگ بھی افسردہ تھے۔ گاؤں کے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ساجد چودھری اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اور پنچایت بھی ساجد چودھری نے اس جوان بیوہ، یتیم بچوں اور بوڑھی ماں کے لیے رکھی گئی۔ جبکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، بلائیں اخلاق شاہ کو اور اس کے پوتے کو بھی، ہمیں انصاف چاہیے، ساجد چودھری کے ایک چیلے نے چیخ چیخ کر کہا، اور ساتھ میں دو چار اپنے جیسے اور بندوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا جو اس وقت چیخ چیخ کر بول رہے تھے۔ ساجد چودھری نے خباثت سے مسکراتے ہوئے گردن موڑ کر کرسی پر بیٹھے اپنے ہمجولی کو دیکھا، جس کے مشورے پر عمل کر کے ساجد چودھری نے یہ سب کچھ کروایا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ساجد چودھری؟ تمہارے چاروں بندوں کو بذات خود میں نے دیکھا تھا، وہ اتنے زخمی تو نہیں تھے کہ کوئی بھی ان میں سے اپنی جان کی بازی ہار سکتا تھا، اخلاق شاہ نے اپنی لاٹھی پر دباؤ ڈالتے رعب آواز میں کہا، جبکہ ساجد چودھری کے گاؤں کے کچھ لوگ کافی غصے میں بھڑکے ہوئے تھے، یا شاید ساجد چودھری نے ان کو پیسے کا لالچ دے کر بھڑکایا تھا۔ اور جس شخص کی تم بات کر رہے ہو، اس کا صرف پاؤں اور ایک ہاتھ ٹوٹا تھا، اس کے علاوہ اس پر تو کوئی اور زخم نہیں تھا، اخلاق شاہ نے مزید بتایا۔ تو پنچایت کے کچھ لوگ حیران تھے، جبکہ کچھ لوگ بہت زیادہ افسردہ تھے، لیکن ساجد چودھری کے گاؤں کے آدھے سے زیادہ لوگ تو بھڑکے ہوئے تھے۔ آپ کے گاؤں کے 10 لوگوں کو میں نے 5-5 لاکھ جرمانہ دیا ہے، مگر میرے 4 لوگوں کو تو طبی امداد تک نہیں دی گئی تھی، انہیں بھی میں نے ہی دیکھا تھا، اور جس شخص کی رات کو موت ہوئی ہے وہ اچھا خاصا زخمی تھا، آپ شاید بھول رہے ہیں اخلاق شاہ صاحب، دانت پیستے ہوئے ساجد چودھری نے طنزیہ کہا، جس پر ساجد چودھری کے گاؤں کے لوگ مزید شور برپا کرنے لگے۔ کھلے میدان میں ساجد چودھری کے گاؤں کے لوگ اچھا خاصا بھڑکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے پورے میدان میں ایک طوفان بدتمیزی اٹھا ہوا تھا۔ میدان کے سامنے اچانک دھول اڑاتی گاڑیاں لائن سے آ کر رکیں تو سب لوگوں نے گردن موڑ کر ان گاڑیوں کو دیکھا۔ تیزی سے گاڑیوں سے گارڈز اترے اور سب سے آگے بلیک مرسڈیز سے اعتصام شاہ پوری شان و شوکت سے باہر نکلا۔ وائٹ کاٹن کا کڑکڑاتا سوٹ پہنے، براؤن شال کندھوں پر ڈالے، سر پر وائٹ پگڑی رکھے، سنجیدہ اور سرخ آنکھوں سے اعتصام شاہ اس میدان میں داخل ہوا۔ اپنی مخصوص بڑی کرسی پر جا کر بڑی شان سے بیٹھ گیا تھا، جبکہ تمام لوگ خاموش ہوئے اعتصام شاہ کو دیکھ رہے تھے، جو کافی مضبوط چال چلتا ہوا بڑی شان و شوکت سے اپنی سیٹ پر براجمان ہوا تھا، جسے دیکھ کر جہاں کچھ لوگوں نے زیر لب ماشاءاللہ کہا تھا، وہیں ساجد چودھری اور اس کے ہم جولی نے حسد بھری نظروں سے اعتصام شاہ کو دیکھا تھا۔ ایک بار پھر سے گاڑیوں کا شور اٹھا، اور اس بار شہرام شاہ، بہرام شاہ، تیمور شاہ کے علاوہ شاہ میر چودھری بھی پنچایتی میدان میں آئے اور گاڑیوں سے نکل کر سنجیدہ چہرہ لیے اپنی اپنی جگہوں پر براجمان ہوئے۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر ساجد چودھری ایک بار تو گڑبڑایا تھا، مگر پھر خود کو سنبھالتا اس نے اپنے چیلوں کی طرف اشارہ کیا، جنہوں نے نہ جانے کیا ایسا کہا کہ بھڑکے ہوئے لوگ ایک بار پھر سے شور مچا کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں صرف انصاف چاہیے۔ ایک دم سے پورے میدان میں ساجد چودھری کے آدھے سے زیادہ لوگوں نے اچھا خاصا شور مچایا تھا، جسے اعتصام شاہ نے دانت پیستے ہوئے گھور کر ان لوگوں کی طرف دیکھا تھا۔ اخلاق شاہ بالکل خاموش بیٹھے اعتصام شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ اعتصام شاہ نے دائیں طرف گردن موڑ کر اخلاق شاہ کو دیکھا اور پھر بائیں طرف کھڑے دلاور خان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دلاور خان نے اعتصام شاہ کا اشارہ سمجھتے اپنی قمیض کے پیچھے ہاتھ لے جا کر چھوٹی سی پستول نکال کر اسے لوڈ کی اور اعتصام شاہ کے ہاتھ میں پکڑائی۔ ٹھا ٹھا ٹھا، اعتصام شاہ نے دلاور خان سے پستول لے کر ہاتھ اوپر کیے اور 3 ہوائی فائر، پورے میدان میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ اب اگر کسی کی بھی آواز نکلی تو میری گولی ہوا میں نہیں بلکہ اس شخص کے سینے میں اترے گی۔ خاموشی سے سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، کیونکہ جس زمین پر آپ کھڑے ہیں وہ سردار اعتصام شاہ کی ہے، اور سردار اعتصام شاہ اپنی موجودگی میں کسی بھی ایرے غیرے کو بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔
گرجدار آواز سے ارتسام شاہ نے میدان میں ایک ایک انسان کو گھورا۔ اس کی گرجدار آواز پر اخلاق شاہ نے بھی گردن اکڑا کر اپنے جوان خوبرو پوتے کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنے پوتے کو دیکھ کر ان کا سیروں خون بڑھ گیا تھا۔ میں تمہاری کوئی بھی فضول بات نہیں سننا چاہتا ساجد چودھری، اب آگے اپنی ڈیمانڈ بتاؤ، تم چاہتے کیا ہو؟ جہاں ارتسام شاہ کی آواز پوری میدان میں خاموشی چھا گئی تھی، وہیں ساجد چودھری نے بھی کچھ بولنے کے لیے جب اپنا منہ کھولا ہی تھا تو ارتسام شاہ نے اس کو بولنے سے روکا۔ میں صرف انصاف چاہتا ہوں۔ میرے گاؤں کا ایک گھر اجڑ چکا ہے۔ جو شخص اپنی جان کی بازی ہار گیا وہ اپنے گھر کا اکلوتا کمانے والا تھا۔ ایک بوڑھی ماں، جوان بیوہ کے علاوہ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ساجد چودھری نے جہاں ارتسام شاہ کے حکم پر اپنے دانت پیس کر مٹھیاں بھینچی تھی، وہیں گہرا سانس بھر کر اس نے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ ارتسام شاہ نے گردن موڑ کر شاہمیر چودھری کی طرف دیکھا تو شاہمیر چودھری نے بھی ارتسام شاہ کی طرف دیکھ کر گہرا سانس بھرا۔ 6 نومبر شام 5 بجے کے قریب ہمارے گاؤں کی زمین پر تمہارے گاؤں کے 4 لوگوں نے طوفان بدتمیزی مچایا، ہمارے گاؤں کے 10 لوگوں کو زخمی کیا۔ میرے باپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی وجہ سے میرا چچا زاد اس وقت ہاسپٹل کے بستر پر زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ 7 نومبر کی شام 5 بجے تمہارے گاؤں میں آ کر میں نے اور میرے دادا اخلاق شاہ نے ان 4 زخمیوں کی عیادت کی۔ اس کے علاوہ انہیں کافی طبی امداد بھی پہنچائی تھی۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ انہیں کوئی طبی امداد تک نہیں دی گئی؟ چلو مان لیتے ہیں کہ وہ شخص بہت زخمی حالت میں تھا، مگر 5 دن کے بعد اس کی موت کیسے ہو گئی، جبکہ اس کی موت تو 6 نومبر کی رات کو ہی ہو جانی چاہیے تھی؟ ساجد چودھری پر نظر گاڑتے ارتسام شاہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تو پنچایتی ممبران الجھ کر کبھی ساجد چودھری کو دیکھتے تو کبھی ارتسام شاہ کو۔ رات 3 بجے اس کی موت ہوئی اور صبح 6 بجے سے پہلے ہی تم نے اس کو دفنانے کا حکم بھی دے دیا۔ تمہیں تو اس شخص کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے تھا۔ ارتسام شاہ مزید بولا اور پوسٹ مارٹم کے لفظ پر ساجد چودھری کے ساتھ کرسی پر بیٹھا اس کا دوست بھی گڑبڑایا تھا، اور ان کا گڑبڑانا ارتسام شاہ کے علاوہ دلاور خان اور اخلاق شاہ نے بھی کافی گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس شخص کا قتل تھوڑی ہوا ہے جو ہم پوسٹ مارٹم کرواتے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو ارتسام شاہ؟ ساجد چودھری نے غصے سے لال چہرہ لیے پوچھا۔ میں تو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا ساجد چودھری، مگر تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں؟ ارتسام شاہ نے طنزیہ مسکراتے ساجد چودھری کو دیکھا اور اپنا دائیں آئی برو اچکایا۔ آپ لوگوں کے گاؤں کے 10 لوگ زخمی ہوئے، اس کے علاوہ احتشام شاہ زخمی ہوا، مگر وہ زندہ ہیں۔ لیکن میرے گاؤں کا وہ شخص اپنی جان کی بازی ہار چکا ہے جس کو آپ کے گاؤں کے لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان 10 زخمی لوگوں کو اور احتشام شاہ پر قاتلانہ حملہ ہونے کی وجہ سے پنچایت میں میری بیٹی کو ونی کر کے اس ملازم کے نکاح میں دے دیا۔ میرے گاؤں کا جو شخص اپنی جان کی بازی ہار گیا ہے، مجھے بھی اس کے خون بہا میں ونی چاہیے۔ ساجد چودھری نے بھی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پنچایت کے تمام ممبر کو دیکھا۔ ساجد چودھری چاہ کر بھی ارتسام شاہ اور اخلاق شاہ کی طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا، جبکہ ونی کے ذکر پر ارتسام شاہ نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ جھٹکے سے گردن گھما کر سائڈ پر کھڑے شاہمیر چودھری کو گھورا تھا، جس پر شاہمیر چودھری نے اپنی نظریں چرائی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا ساجد چودھری؟ تم کسے ونی لینا چاہتے ہو؟ پنچایت کے ایک ممبر نے پوچھا۔ میں کبھی بھی ونی کی بات نہ کرتا۔ میری بیٹی کو ونی کیا گیا تو بدلے میں اب مجھے بھی ونی چاہیے۔ مجھے اخلاق شاہ کی بھتیجی ونی میں چاہیے۔ پنچایت میں بیٹھے اس ممبر کے پوچھنے پر ساجد چودھری نے گلا کنگھارتے ہوئے آخرکار وہ بات کہہ ہی دی جس کی وجہ سے ساجد چودھری نے اتنا رائتا پھیلایا تھا۔ تیمور شاہ بڑے آرام سے اپنی چیئر سے اٹھے اور ہلکی چال سے چلتے ہوئے ساجد چودھری کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایک بار پھر سے کہنا تمہیں کیا چاہیے ساجد چودھری؟ نہایت ٹھنڈے لہجے سے تیمور شاہ نے کہا تو ساجد چودھری نے الجھ کر تیمور شاہ کو دیکھا۔ مجھے ونی چاہیے اور ونی میں اخلاق شاہ کی بھتیجی شنا۔ اپنی زبان کو لگام دے لو ساجد چودھری، بھری پنچایت میں اگر تم نے میری بیوی کا نام بھی اپنے غلیظ منہ سے نکالا تو میں تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا۔
اس سے پہلے کہ ساجد چودھری شنایا کا نام اپنے منہ سے نکالتا، تیمور شاہ کا بھاری ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پر پڑا تو ساجد چودھری اپنے بھرے وجود کو سنبھال نہ سکا اور دھڑام سے ایک ہی پنچ لگنے پر منہ کے بل زمین پر گرا، جبکہ بیوی کے لفظ پر پوری پنچایت میں سناٹا چھا گیا۔ ساجد چودھری نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے منہ سے نکلتے ہوئے خون کو روکا اور جھٹکے سے گردن گھما کر تیمور شاہ کی طرف دیکھا، جو خون آلود نظروں سے ساجد چودھری کو گھور رہے تھے۔ کچھ تو شرم کرو ساجد چودھری، کوئی حیا ہے تمہارے اندر؟ تم نے تو بے شرمی کا چولا پہنا ہوا ہے۔ ارے ابھی کل ہی تو جمعے کی نماز کے بعد اخلاق شاہ کی بھتیجی کا نکاح تیمور شاہ کے ساتھ ہوا ہے، جس میں میں بطور گواہ شامل تھا۔ سہیل شاہ جو اخلاق شاہ کے رشتے میں بھتیجے تھے، انہوں نے تعصب سے ساجد چودھری کی طرف دیکھا تھا۔ ساجد چودھری کی آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ آخر اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ شاہمیر چودھری نے بھی افسوس بھری نظروں سے زمین پر پڑے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ وہ ضرور اپنے باپ کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ کوئی کمزور انسان نہیں تھا، مگر اس کے باپ کا گناہ بھی کچھ کم نہیں تھا۔ شنایا اور تیمور شاہ کا نکاح اسپیشل پارٹ۔ شاہمیر بیٹا دروازہ کھولو۔ شگفتہ بیگم زور زور سے شاہمیر چودھری کے کمرے کے سامنے کھڑی دروازہ بجا رہی تھی۔ شاہمیر چودھری ہڑبڑاتا ہوا اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ کر دروازہ کھولا، جہاں پر شگفتہ بیگم پریشان کھڑی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ سب خیر تو ہے؟ نیند سے سرخ ہوتی آنکھوں سے شگفتہ بیگم کی طرف دیکھتے شاہمیر چودھری نے پوچھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے بیٹا، تم چلو میرے ساتھ، ہمیں ابھی اور اسی وقت شاہ حویلی جانا ہے، شگفتہ بیگم نے شاہمیر چودھری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ شاہمیر چودھری نے الجھی ہوئی نظروں سے شگفتہ بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ اپنے حواس میں تو ہیں؟ یہ کوئی وقت ہے شاہ حویلی جانے کا؟ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ شاہمیر چودھری نے غصے سے بولا، تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا، ہمیں ابھی اسی وقت شاہ حویلی کے لیے نکلنا ہوگا۔ میری سردار اخلاق شاہ سے فون پر بات ہو چکی ہے، وہ ہمارا حویلی میں انتظار کر رہے ہیں۔ تم چلو میرے ساتھ بیٹا، ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ایسی کون سی قیامت آن پڑی ہے کہ رات کے 2 بجے آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے کھل کر بتائیں پلیز، شاہمیر چودھری الجھے ہوئے لہجے سے بولا۔ تم چلو، میں تمہیں راستے میں سب سمجھاتی ہوں۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت شاہ حویلی نکلنا ہوگا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، پلیز بیٹا جلدی کرو، تمہیں سب کچھ میں بتاتی ہوں، شگفتہ چودھری نے التجا کی، جس پر شاہمیر چودھری نے گہرا سانس بھر کر اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ٹھیک ہے آپ چلیں، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ چینج کرنے کا ٹائم نہیں ہے بیٹا، تم ایسے ہی بہت اچھے لگ رہے ہو، چلو میرے ساتھ، ہمارے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ شاہمیر چودھری کی بات کاٹتے ہوئے شگفتہ چودھری بولی تو شاہمیر چودھری اب صحیح معنوں میں کافی پریشان ہوا تھا۔ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جو شگفتہ چودھری اس قدر پریشان تھی؟ شاہمیر چودھری اس وقت بلیک کھلے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ٹھیک ہے چلیں۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے شاہمیر چودھری کمرے سے باہر نکلا تو شگفتہ بیگم نے بھی تیزی سے آگے کی طرف قدم بڑھائے۔ اتنا بڑا ظلم ساجد چودھری کیسے کر سکتا ہے؟ پورے لاؤنج میں ارتسام شاہ کی آواز گونجی۔ شاہ حویلی کے لاؤنج میں اس وقت سوائے روشنی، شنایا اور صوبیہ کے علاوہ اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ احتشام شاہ فی الحال ہاسپٹل تھا، جس کے پاس دلاور خان اور باقی ٹیم موجود تھی۔ صوبیہ کی حالت کی وجہ سے احتشام شاہ نے صوبیہ کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ زیادہ ہاسپٹل نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے دل پر پتھر رکھ کر صوبیہ کو بھی گھر پر ہی رہنا پڑا۔ ساجد چودھری کچھ بھی کر سکتا ہے بیٹا، اس سے کبھی بھی اچھے کی امید کی ہی نہیں جا سکتی، دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتے شگفتہ بیگم بھیگی آواز سے بولی تو صدف بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دینی چاہی۔ شاہمیر چودھری ابھی تک بے یقین بیٹھا زمین کو گھور رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے شگفتہ بیگم پانی پینے کی غرض سے اپنے کمرے سے نکلی تھیں، لیکن لاؤنج سے آتی آوازوں پر ان کے قدم رک گئے، کیونکہ لاؤنج میں ساجد چودھری اور ان کا دوست بیٹھا کسی بات پر کافی خوش ہو رہے تھے۔ جیسے ہی ساجد چودھری کو یہ اطلاع ملی کہ اس بندے پر کافی تشدد کیا گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتا ہوا وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ جیسے یہ خبر ساجد چودھری اور ان کے دوست تک پہنچی تو پورے لاؤنج میں دونوں دوستوں کے بے ڈھنگے کہکے گونج گئے، جبکہ شگفتہ بیگم کے سر سے آسمان اور پاؤں سے زمین کھسک گئی۔ ایک لمحہ لگا تھا انہیں ساری کہانی سمجھنے میں۔ وہ الٹے قدموں شاہمیر چودھری کے کمرے کی طرف گئی اور اسے اپنے ساتھ لیتی اس وقت شاہ حویلی کے لاؤنج میں بیٹھی اخلاق شاہ اور ارتسام شاہ کو ساری بات بتائی۔
مگر اس سب کے پیچھے ساجد چودھری کا مقصد کیا ہے آخر؟ مضطرب ہوتے بہرام شاہ نے پوچھا۔ ساجد چودھری ونی کا بدلہ چاہتا ہے، اس کی بیٹی کو ونی کیا گیا ہے تو وہ بھی اب بدلے میں ونی لے گا، بھیگی آواز سے شگفتہ بیگم بولی تو اخلاق شاہ اور ارتسام شاہ نے جھٹکے سے گردن گھما کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور باقی سب لوگوں کو بھی ساجد چودھری کے گھناؤنے عزائم کی سمجھ آ گئی تھی۔ ارتسام بیٹا، میری بیٹی کو جس طرح سے تم نے محفوظ ہاتھوں میں پہنچایا ہے، ویسے ہی اس حویلی کی اکلوتی بیٹی کو بھی کسی مضبوط سہارے کے حوالے کر دو، کیونکہ اس کی نظر شنایا پر ہے۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی بہت دکھ سہ چکی ہے، مزید اسے دکھوں سے بچا لو بیٹا، شنایا کو کہیں چھپا لو، ساجد چودھری کی نظر اس پر پڑ چکی ہے۔ روتے ہوئے شگفتہ بیگم نے التجا کی۔ شاہمیر چودھری تو شرمندگی سے سر جھکائے زمین کو گھور رہا تھا۔ کہاں ماں باپ اولاد کی وجہ سے شرمندہ ہوتے ہیں، اور یہاں اپنے ہی باپ کی وجہ سے شاہمیر چودھری شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچا ہوا تھا۔ شگفتہ بیگم کی بات پر ارتسام شاہ نے اخلاق شاہ سے نظریں ہٹا کر عالیہ بیگم پر ڈالی، جبکہ عالیہ بیگم نے بھی فکر مندی سے ارتسام شاہ کی طرف دیکھا۔ کچھ سوچتے ہوئے ارتسام شاہ نے اپنے ٹراؤزر کی جیب سے موبائل نکالا اور تیمور شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ 2-3 بیل کے بعد تیمور شاہ کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز فون کے اسپیکر پر گونجی۔ تیمور ماموں، ابھی اور اسی وقت شاہ حویلی پہنچیں۔ ارتسام شاہ کا لہجہ حکمیہ تھا، جبکہ دوسری طرف تیمور شاہ نے خود پر سے کمفرٹر ہٹاتے پاؤں زمین پر رکھے اور فکر مندی سے ٹائم کی طرف دیکھا، جہاں رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ شاہو میری جان، سب ٹھیک تو ہے حویلی میں؟ تیمور شاہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے ٹیمی جانو، پلیز جلد سے جلد شاہ حویلی آئیں، یہاں پر سب لوگ آپ کے منتظر ہیں، ارتسام شاہ نے تسلی دی اور فون کاٹ دیا۔ ارتسام شاہ نے ساتھ ہی دلاور خان کا نمبر ڈائل کیا۔ جی سائیں، حکم فرمائیں، دلاور خان کی بھی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی۔ اپنے کمرے سے نکل کر دلاور خان سیدھا چھت پر آیا تھا۔ کافی دیر تک چھت پر ٹہلتا، سگریٹ نوشی کی، اس کے بعد چھت پر ہی ایک ٹوٹی ہوئی سی چارپائی پر اوندا لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ نیند کی وادی میں ڈوبا تھا کہ اس کا اچانک فون بج اٹھا۔ دلاور خان، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، جلد سے جلد نکاح خواہ کو حویلی لے کر پہنچو۔ ارتسام شاہ نے فون پر دلاور کو حکم دیا تو جھٹکے سے دلاور خان چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سائیں، سب خیر تو ہے؟ دلاور خان نے فکر مندی سے اور الجھے ہوئے لہجے سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے دلاور، پریشان مت ہوں، بس جلد سے جلد نکاح خواہ کو حویلی لے کر آؤ۔ ارتسام شاہ نے حکم سنایا اور فون کاٹ دیا۔ چھوٹے دادا جان، ارتسام شاہ نے رخ موڑ کر سنگل صوفے پر بیٹھے اشفاق شاہ کی طرف بڑھ کر انہیں پکارا، جو پرسوچ انداز میں بیٹھے سامنے دیوار کو گھور رہے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے شاہو بیٹا، میں راضی ہوں اپنی بیٹی کو تیمور شاہ کے نکاح میں دینے کے لیے، مگر عاشق کو تم ہی منا سکتے ہو، وہ ہماری کسی کی ایک بھی نہیں سن رہی۔ اشفاق شاہ ارتسام شاہ کے پکارنے پر سے ہی سمجھ چکے تھے کہ اب وہ کیا کہنے والا ہے، اسی لیے اشفاق شاہ پہلے ہی بول اٹھے۔ اماں سائیں، آپ جائیں، شنایا کو لے کر آئیں، تیمور ماموں پہنچتے ہی ہوں گے، ابھی اور اسی وقت تیمور ماموں اور شنایا کا نکاح ہوگا۔ ارتسام شاہ نے اشفاق شاہ کی بات پر پرسکون سانس ہوا میں خارج کی اور ساتھ ہی عالیہ بیگم سے کہا، جبکہ عالیہ بیگم نے بھی فخر سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر صوفے سے اٹھ کر لاؤنج سے نکلتی چلی گئی۔ اخلاق شاہ نے بھی پرسکون ہو کر صوفے سے ٹیک لگائی، انہیں اپنے پوتے کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ارتسام شاہ کوئی کمزور انسان نہیں تھا جو ساجد چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ ارتسام شاہ کو تیمور شاہ اور شنایا کا نکاح کرنے کا بہت اچھا موقع ہاتھ لگا تھا۔ وہ اس وقت موقع سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتا تھا اور بھری پنچایت میں ساجد چودھری کو بے نقاب بھی کرنا چاہتا تھا۔ باقی سب لوگ خاموشی سے بیٹھے ارتسام شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ بہرام شاہ اور شاہرام شاہ کو بھی شنایا اور تیمور کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ صدف بیگم نے بھی مسکرا کر سکھ کا سانس لیا۔ صدف بیگم ہر نماز میں شنایا کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی۔ یہ پارٹ 1 تھا، ابھی پارٹ 2 انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ میں کر دوں گی، ابھی جاری ہے، تو پلیز مجھے لازمی بتائیے گا کہ میں نے آج پہلی بار وائس اوور کی ہے، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ میری وائس میں چاہیے یا بالکل خاموش چاہیے۔ اس کے علاوہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ پھر انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔